اس میں دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کمائی کو اسلام نے حرام کرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو خیر خواہی کا نام، ذاتی مفاد کا نام نہیں، دین تو خیر خواہی کا نام۔ اور نبی علیہ السلام کو فرمانے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بعض محدثین کا موقف یہ ہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے اگر نبی علیہ السلام کوئی اور نصیحت نہ بھی فرماتے تو آپ کی یہی حدیث کافی ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اس نقطے پر ہم سوچ لیں، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے بارے یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو، دوسرے کے لیے بھی اس کو پسند ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرے اوپر میرا مال غصب کر لیا جائے، وہ بھی غاصب نہ بنے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بددیانتی ہو، وہ بھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے؟ وہ چاہتا ہے اپنے بارے کہ ناپ تول میں کمی کر کے دیا جائے مجھے، اگلے کے ساتھ بھی نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو، وہ بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری ڈکیتیاں ہو جائیں، وہ بھی ڈاکو نہ بنے، میری چوریاں ہو جائیں، وہ بھی چور نہ بنے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ لوگ آئیں اور میری عزتوں پہ حملے کریں؟ نہیں چاہتا، وہ بھی کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر وہ کسب آمدنی کا ذریعہ جس میں ذاتی مفاد آ جائے، اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کو اسلام نے کیوں منع کیا ہے؟ حالانکہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ ایک آدمی کے اپنے ذاتی پیسے، ذاتی پیسوں سے وہ جا کر اناج خرید کرتا ہے، اناج کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، پیسے بھی اس کے ذاتی تھے، آ کر اسٹاک کر دیتا ہے، اسٹاک کر دیتا ہے اور مہنگائی کی انتظار کرتا رہتا ہے، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ اسلام نے کیوں منع کیا ہے؟ کبھی غور کیا کریں، غور کیا کریں، یہ باتیں تو سنی ہوئی ہیں، اصل میں غور کرنا ہے کہ اس شخص کو جس نے اناج کو اسٹاک کیا ہوا ہے، اسٹور کیا ہوا ہے، گودام کیا ہوا ہے اور مہنگائی کی انتظار میں ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والمحتقر ملعون، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی انسان ہے۔ کیوں کہا؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں کہا؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے من احتقر طعام 40 یوما فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ۔ اگر کوئی شخص وفی روایت یرید بہ الغلاء، اگر کوئی شخص، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صرف 40 دن کے لیے اپنے مال کو، اناج کو اسٹاک کر لے، صرف اس نیت سے کہ مہنگائی ہو جائے، تو وہ شخص یقین کر لے آج سے اس کا اللہ کے ساتھ، اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے، تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں، ایک دوست کسی دوست سے کہہ دے آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم، تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ خاوند بیوی سے کہے آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم، باپ بیٹے سے کہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کیا بچا اس کا؟
उससे बड़ा बदनसीब कौन है जिसके बारे नबी अलैहि इस्लाम फरमाए कि इसका अल्लाह के साथ और अल्लाह का इसके साथ ताल्लुक खत्म हो गया। और एक हदीस में आता है सुम्मत तसद्दक़ बिही लम यकुन लहू कफ़ारतुन। फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ 40 दिन अपना माल इस्ताक कर ले और 40 दिन के बाद उसको बेचे, नफा कमाए, उसके बाद अगर उसको एहसास हो जाए कि ये मैंने गुनाह किया, ये तो बड़ी गलती की, तो जितना उसने माल इस्ताक किया था अगर टोटल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तब भी उस गुनाह का कफारा हो नहीं हो सकता। मामला क्या है? इतना बड़ा कौन सा उसने गुनाह किया है? अपनी जाती कमाई से उसने माल लिया। एक ही बात है, वो क्या है कि ये जालिम माल को इस्ताक करके देख रहा है कि लोग अनाज के लिए परेशान हैं, लोग परेशान हैं, माल की किल्लत है, लोग लाइन लगाकर आटा ले रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं लाइन लगाकर, लोग दूर दूर जा रहे हैं चीनी लेने के लिए। ये अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन तब से मत नहीं होता कि और रहता है। इसका मतलब यह है जो एक मुसलमान में हमदर्दी होनी चाहिए, उस हमदर्दी का जनाजा निकल चुका है। अल्लाह ताला इसके दीन को क्या कहेगा? इसलिए इसमें जाती मफाद आ गई है। इसमें क्या आया है? जाती मफाद है। आप उलमा से पूछें कि नबी अलैहि इस्लाम फरमाते हैं, साहबा कराम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने मना किया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल मुस्तर। नबी इस्लाम ने बैउल मुस्तर से मना किया है। बैउल मुस्तर किसे कहते हैं? उलमा से पूछे। बैउल मुस्तर ये है कि एक बंदा अचानक परेशानी की जद में आ गया है, उसको कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा, परेशान हो गया है, ऑपरेशन का मसला है, इस तरह की कोई तकलीफ है। अब वो क्या करता है? अपनी ही कोई कीमती चीज कौड़ियों के दाम बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इज्जतदार आदमी कौड़ियों के दाम, कौड़ियों के दाम, ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। ये मुस्तर आदमी है। अब उस चीज को लेने के लिए हर आदमी तैयार हो जाता है। चलो जी, ये बंदा परेशान है, आधी कीमत पे देगा। लोग भागते हैं ना जी कि फलां बंदा परेशानी में आ गई है, इसने आधी कीमत पर ये चीज देनी है। ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब आधी कीमत पर कहता जी वो तो राजी था, हमने जुल्म थोड़ा की है, वो तो राजी था। जबकि आपको पता भी है कि ये मजबूर है, जबकि आपको ये भी पता है कि ये चीज 10 लाख की है जो वो 5 लाख में बेचने के लिए तैयार हो गई है। आप भी जानते हैं, आप बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो मजबूर है। उसकी मजबूरी से आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमदर्दी का ज्यादा निकल चुका, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इसकी मिसाल आप यूं समझे कि जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी अपने गुलाम के साथ मंडी से गुजरे। उस वक्त मंडी का तरीकाकार जो हमारे यहां है इस तरह नहीं है कि एक दिन मुतय्यन होता है, हर हफ्ते मंडी लगेगी, हर पीर को मंडी लगेगी। वहां एक जगह मखसूस थी, जगह, और ये एक ऐलान था कि जिसने भी जो चीज बेचनी है वो चीज लेकर इस जगह आकर खड़ा हो जाए। घोड़ा बेचना है, भैंस बेचनी है, ऊंट बेचना है, कोई चीज बेचनी है, वहां उसको लेकर वो खड़ा हो जाए। गुजरने वाला, देखने वाला खुद समझ लेगा कि ये बंदा जिसको लेके खड़ा हुआ ये बराए फिरोख्त है। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ गुजरे और देखते हैं कि एक आदमी घोड़ा लेकर खड़ा हुआ है, घोड़ा लेकर खड़ा हुआ है। पहुंच गए, हाँ भाई मांगे, इसकी कीमत मांगे। उसने कहा मैं 400 दिरहम लूंगा, 400 दिरहम लूंगा। अल्लाह कबीरा। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं भाई
تیرا گھوڑا 400 درہم کا نہیں ہے. اس نے کہا کتنے کا ہے؟ صحابی نے فرمایا تیرا گھوڑا 600 درہم کا ہے. آج کے دور میں یہ تو ناکام تاجر ہے. ان کو کون عقل مند بیپاری کہے گا کہ بیچنے والا 400 درہم کہہ رہا ہے, خریدنے والا کہتا نہیں 600 درہم. کیونکہ کامیاب تو وہی ہے کہ بیچنے والا چاہے جائز قیمت کیوں نہ بتائے, لیکن ہم نے تو تھوڑا سا نیچے سے ہاتھ رکھنا نا. ہم تو کامیاب کسی کو کہتے ہیں. غور کریں. فرمایا کہ تیرا گھوڑا 600 درہم کا ہے. پھر فرماتے ہیں اگر اجازت دے تو میں تیرے گھوڑے کی ذرا چال دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ لگا دے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ شاہ سوار تھے, گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے کو دوڑایا, واپس آئے اور آ کر فرماتے ہیں قد وجدتہ بحرا, میں نے تو تیرے گھوڑے کو سمندر کی لہروں کی طرح پایا ہے. جس طرح سمندر کی لہریں سمندر کے اوپر سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہیں, موجیں, ایسا سینہ تان کے یہ چلتا ہے. اگر تو یہ گھوڑا مجھے دینا چاہے تو میں 800 درہم دوں گا. نوکر نے, غلام نے کونی ماری. عقل کہاں چلا گیا؟ غلام نے کونی ماری. آپ اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھ کر 600, اس نے 400 مانگے. پھر گھوڑے کی چال کو دیکھ کر 800 پہ آ گئے. گھوڑا خرید لیا, 800 درہم میں گھوڑا خرید لیا. راستے میں غلام نے کہا مجھے آپ کی یہ تجارت سمجھ نہیں آئی. فرماتے ہیں تجھے سمجھ نہیں آئی لیکن مجھے سمجھ آ چکی ہے. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تھی, بہت سارے نبی علیہ السلام نے مجھ سے وعدے لیے تھے, اور ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. جو گھوڑا لے کر کھڑا تھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا یہ پریشان ہے, اور اس کے سامنے گھوڑے کی قیمت نہیں تھی. اس کا ٹارگیٹ اور ہدف وہ مجبوری تھی جس میں اس کا مسئلہ حل ہونا تھا. وہ 400 درہم ہوگا, اس کا مسئلہ حل ہونا تھا. اس لیے اس نے بجائے بیعت کرنے کے توڑ بات کہی کہ 400, تاکہ نہ خریدنے والا بھی تیار ہو جائے. نہ خریدنے والا بھی, بھائی اگر کسی کو پلاٹ نہیں خریدنا, یہاں 5 لاکھ مرلے کی قیمت ہے, جس کو ضرورت ہے وہ خرید رہا ہے. اچانک اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہی زمین 2 لاکھ مرلے کے حساب سے دینا چاہتا ہوں, نہ خریدنے والا بھی خریدے گا, تیار ہو جائے گا. یہ مجبور تھا, اور میں نبی علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے مجھے فرمایا تھا جریر الدین النصیحہ, دین ہے ہی صرف خیر خواہی کا نام. آج ہم میں سے ہر شخص غور کرے خیر خواہی کا یہ پہلو کہ فرمایا کہ پورا دین ہی خیر خواہی کا نام ہے. یہ خیر خواہی ہمارے اندر ہے؟ خیر خواہی کا جنازہ نکل چکا. اللہ کی قسم, اگر یہ خیر خواہی جو دین میں ہے ہم میں آ جائے, ڈکیتی ختم ہو جائے, چوری ختم ہو جائے, جھوٹ ختم ہو جائے, سود ختم ہو جائے, بددیانتی ختم ہو جائے, ناپ تول میں کمی ختم ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس گھر میں, اس دل میں جہاں ذاتی مفاد ہوتا ہے. رزق حلال کا جو بار بار حکم ملا ہے اس میں اپنی بھی خیر خواہی ہے, سامنے والے کی بھی خیر خواہی. اپنا نقصان بھی نہیں چاہتا, سامنے والے کا نقصان بھی نہیں چاہتا. اور یہ شرط صرف اسلامی معاشرے کو حاصل ہے جس کا ایک ایک ممبر یہ سوچ رکھتا ہے اسلامی معاشرے کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی معاشرے ہیں وہاں ذاتی مفاد ہے اور دوسرے کی خیر خواہی کا وجود ہی نہیں. اس لیے بار بار زور دیا گیا ہے کہ من اکل طیبا, پہلا عمل یہ 3 کام کرنے ہیں, اور کام مشکل تو لگ رہے ہیں لیکن فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے
کہ دنیا میں ہو, ابھی موت ہی نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ داخل جنہ, وہ دنیا میں چلتے ہوئے بھی یقین کر لے کہ میں جنت پہنچ چکا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن نقطہ کیا ہے کہ ذاتی مفاد کو نکال دیجیے. آپ جس طرح اپنے خیر خواہ ہیں, اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ بن جائیں. میں اس کو اور واضح کرنے کے لیے ایک مثال دے کر دوسرا مسئلہ بتاتا ہوں, کیونکہ 3 مسئلے ہیں نا, حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے, 3 چیزوں کا. نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 2 مسلمانوں کا واقعہ بیان کیا ہے. کیسے مسلمان تھے, اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے. کیا ان کی مثالیں ہیں. جن 2 مسلمانوں کا نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا ہے, نہ یہ محدث ہے, نہ ہی مفتی ہیں یہ, نہ ہی اپنے علاقے کے خطیب ہے, نہ ہی یہ شیخ القرآن شیخ الحدیث ہے. دونوں ہاری ہیں, ہاری, جن کو آپ کسان کہتے ہیں. کسان, ہاری, کاشتکار. واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا واقعہ ہے؟ دونوں مسلمانوں کی آپس میں دوستی تھی. ایک نوجوان تھا اور ایک بوڑھا تھا. دونوں مسلمان ہیں, ایک بوڑھا ہے اور ایک نوجوان ہے. دونوں کی دوستی ہے. دونوں نے مل کر زمین کاشت کی, فصل لگائی, محنت کی, اناج تیار ہو گیا, برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کیا, 2 ڈھیر بن گئے, 2 ڈھیر بن گئے. ایک اس نوجوان مسلمان کا, ایک اس بوڑھے مسلمان کا. دونوں دوست ہیں, دونوں کے ڈھیر بن گئے. جب ڈھیر بنا کر فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا. آپس میں مشورہ کرنے لگے, اگر یہ ڈھیر چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں, رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی لمبے چوڑے ڈھیر تو نہیں ہے, عشاء تک فارغ ہو جائیں گے. باری باری ایک گٹھڑی بناتا ہوں تیرے ڈھیر میں سے, تیرے سر پہ رکھ دیتا ہوں, تو گھر چلا جا. میں دونوں ڈھیروں کی نگرانی کرتا ہوں. جب تو آئے گا تھوڑی سی گٹھڑی میرے ڈھیر میں سے میرے سر پہ رکھ دینا, تو ذرا سانس لے لے گا, میں چلا جاؤں گا. باری باری آتے رہیں گے, عشاء تک یہ امانتیں ہمارے گھر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نوجوان کے ڈھیر میں سے ایک گٹھڑی بنائی گئی, جتنا وہ اٹھا سکتا تھا. اس بوڑھے نے وہ گٹھڑی اس کے سر پر رکھوائی. نوجوان گھر جا رہا ہے. پیچھے قربان جائیں, سوچے, اپنا مزاج بھی دیکھے اور ان کا مزاج بھی دیکھے. اللہ اپنی سوچ بھی دیکھے, ان کی بھی سوچ دیکھے, اپنی ذہنیت بھی دیکھے, ان کی بھی ذہنیت دیکھے. پیچھے بوڑھا کھڑے کھڑے سوچ رہا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ محنت تو اس نوجوان کی ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہل یہ چلاتا تھا, پانی یہ دیتا تھا, نگرانی یہ کرتا تھا, میں تو خالی اس کے ساتھ چلتا ہی رہا. بوڑھا آدمی تھا, حق اس کا زیادہ ہے, اس نے مجھے برابر کا حصہ دے دیا, محنت تو اس نے کی ہے. یہ آپس میں اپنے آپ سے بات کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنے ڈھیر میں سے اس کے آنے سے پہلے کچھ غلہ اس کے ڈھیر میں ڈال دیا. جو ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے غلہ اس کے ڈھیر میں ڈالا, اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے اس کے ڈھیر میں آسمان سے رحمت ڈال دی. وہ آ گیا, کہا جی اب میرے سر پہ رکھواؤ. اس نے نہیں بتایا کہ میں نے تیرے پیچھے کیا کام کیا ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں نا جی. ہاں جی. اب اس بوڑھے کے سر کے اوپر اس نے اس کے ڈھیر میں سے گٹھڑی بنائی, رکھوا کر یہ چل پڑا.
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ये घर गया, नौजवान सोचने लग गया, यार मुझे तो अल्लाह ने सेहत भी दी है, कुव्वत भी दी है, मैं तो साल भर और भी बहुत सारे काम कर लेता हूं, ये बेचारा क्या करेगा, ये बूढ़ा बेचारा क्या करेगा, मैं तो और भी बहुत सारे काम कर लेता हूं, ये बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता, आखिर पेट तो इसका है ना, साल गुजारा तो करना है, इसको कुछ ज्यादा ही मिलना चाहिए। अपने ढेर में से कुछ निकाल कर उस बूढ़े के ढेर में डाल दिया। अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने आसमान से बरकत इसके ढेर में डाल दी। वो आया, ये ले चला, जब ये चला गया उसने देखा कि मेरी समझ के मुताबिक तो अभी तक मेरा ढेर भी ज्यादा है, फिर इसने ये किया, अल्लाह ने वो किया, उसने वो किया, इसने ये किया, हत्ता के जो इशा तक ढेर खत्म हो जाने थे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इन्होंने आखिरी गट्टी उठाई, अल्लाह ने इनके ढेरों में इतनी बरकत डाली कि सुबह का वक्त हो चुका था। ये खैरखाई है। अब हम में से हर शख्स, मौलवी भी, खतीब भी, मुफ्ती भी, मेहरबानी करके आप भी अपने गिरबान में झांके कि ये जो सिफत एक मुसलमान की होनी चाहिए हमारे अंदर है, नहीं है तो फिर बेकार है। फिर खामखा इस्लाम का खौल चढ़ाया हुआ है, कोई इत्काफ बैठा हुआ है, कोई कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, कोई रोजे रख रहा है, कोई हज कर रहा है, कोई कुर्बानी कर रहा है। नहीं नहीं, रूहानियत इस चीज का नाम है। ये खुशबू है कि बदबू है, ये सिफत एक मुसलमान में होनी चाहिए। ये है, ये उस दौर के मुसलमान है, अपने ढेर में से वहां डाल रहे हैं। आज के मुसलमान को मौका मिले उसके ढेर में से कुछ ना कुछ यहां डालेंगे। हकीकत कह रहा हूं, असल दीन ये, अब दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम। अल्लाह के बंदो, ये खैर खाही है तो दीन है, खैर खाही नहीं है तो दीन नाम की कोई चीज नहीं। ये खाम खा के खौल चढ़ाए हुआ, इसलिए बार बार हुक्म मिला है और जोर दिया गया है और फरमाया कि पहला काम क्या है, रिज़्क़ हलाल। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज तहैया करो, मैं भी आपके साथ वादा करता हूं, माजी की माफी मांगते हैं अल्लाह से, आज के बाद तहैया करें कि अल्लाह जिस तरह हम अपने खैर खा बनेंगे, तेरी मखलूक के भी खैर खा बनेंगे। अल्लाह आज के बाद मरते मर जाएंगे, हराम के करीब नहीं जाएंगे। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, वह आमिला फी सुन्नतिन। दूसरा काम क्या है, वह आमिला फी सुन्नतिन। दूसरा काम यह है, जो भी अमल करें नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक करें। नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, यह है दीन। काम छोटा हो, काम बड़ा हो, कोई भी काम हो, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के तहत आपकी इत्तिबा में दाखिल, क्योंकि जो अमल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से खारिज है, समझो कि दीन से खारिज है। आप इसकी मिसाल यूं समझे, उलमाए कराम से आपने सुना है कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम की एक बहुत बड़ी तादाद को लेकर उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। हुदैबिया के कुएं पर पहुंच गए। हुदैबिया, जिसको आजकल शुमैसी कहते हैं, मक्का के करीब है। हुदैबिया और मक्का के दरमियान तकरीबन 19 मील का सफर है। तवील सफर तय करके नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ हुदैबिया के कुएं पर पहुंच गए और उम्रे की अप्रूवल के लिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया। पूरी बात जानते हैं, उन्होंने क्या शोर मचाया, उस्मान को शहीद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर सुलह हो गई, उस्मान गनी भी आ गए। क्योंकि मामला ये तय हुआ था
कुफार की तरफ से कि अगले साल आप उम्रा करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम बगैर उम्रे के मदीना की तरफ वापस आ रहे हैं। अब रास्ते की मैं आपको बात बताने लगा हूं। रास्ते में सहाबा कराम ने उस्मान गनी से पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान बताओ मक्का वालों ने आपके साथ क्या सलूक किया? मक्का वालों ने आपके साथ क्या सलूक किया? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मक्का वालों ने मेरी बड़ी इज्जत की है, बड़ी इज्जत की है। क्या इज्जत की? फरमाते हैं कि मक्का वाले मेरे पास आए और उन्होंने आकर कहा, उस्मान ये बैतुल्लाह है, जाओ तुम उम्रा कर सकते हो, जाओ उम्रा करो, तुम्हारे लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तुम जाके उम्रा भी कर सकते हो, बैतुल्लाह का तवाफ भी कर सकते हो, इससे बड़ी इज्जत और क्या करते? कहा कि तुम जाओ तवाफ करो। सहाबा ने कहा, उस्मान फिर तो आपने खूब तवाफ किया होगा, आपने गौर करो, फिर तो आपने खूब तवाफ किया होगा। क्या जवाब दिया? फरमाते बि'समा ज़ननतुम बी, मेरे बारे बदगुमानी ना करो। मेरे बारे ये कौन सी बदगुमानी थी? हजरात सहाबा ने फरमाया, उस्मान फिर तो आपने खूब तवाफ किया होगा, तवाफ किया होगा। उस्मान गनी फरमाते हैं बेसमा ज़ननतुम बी, ये तुम्हारी बदगुमानी है मेरे बारे में, बदगुमानी ना करो, मेरे बारे अच्छा गुमान रखो। क्या बदगुमानी? फरमाते हैं उस्मान गनी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं, हम मदीना से उम्रे के लिए ऐसे, लेकिन हुदैबिया से मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रे के लिए नहीं भेजा था, उम्रे की इजाजत के लिए भेजा था। अल्लाह के पैगंबर का हुक्म ये नहीं था कि जाओ उम्रा करो, तवाफ करो, उम्रे की इजाजत के लिए भेजा था। नबी अलैहिस्सलाम भेजे उम्रे की इजाजत के लिए, और मैं उम्रा करूं? वल्लाहि लौ मकस्तु बिहा सना व रसूलुल्लाह बिल हुदैबिया मा तुफ्त बिहा हत्ता यतूफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, ये तो एक दिन का मामला था। नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया बैठे रहे और मैं यहां था। अगर एक साल भी गुजर जाता, नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया होते और मैं मक्का में होता, उस वक्त तक तवाफ ना करता जब तक कि मोहम्मद मुस्तफा तवाफ ना करते। ये है इत्तिबा, ये है इत्तिबा। हाँ, था तो उम्रा, था तो तवाफ, नहीं किया क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म इजाजत के लिए दिया है, ना कि उम्रे का हुक्म दिया है। इसका मतलब यह हुआ, कोई भी काम करो पहले हमारे सामने कुरान और हदीस हो, उसकी बरकत का भी इल्म हो। कोई भी काम, हमारी तरबियत भी यही हो, औलाद की तरबियत भी यही हो। अब आप देखें, एक बच्चा है, बलूगत को नहीं पहुंचा, तबरानी कबीर की हदीस है, उसका नाम है अख्तर बिन मुआविया। वो कहते हैं कि मैं एक सफर पे था अपने चचा के साथ, उनके चचा का नाम है माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम सफर में जा रहे थे और रास्ते में जहां कहीं कोई कांटा, कोई तकलीफदेह चीज मेरे चचा देखते, उसको उठाते और साइड पर फेंक देते। ये बच्चा कहता है, जब मैंने अपने चचा का ये अमल देखा तो मैं समझ गया ये अच्छा काम है और छोटों को बड़ों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। मैंने अपनी निगाह को अपने चचा की निगाह से भी तेज कर दिया कि आगे जहां कहीं इस तरह की चीज नजर आएगी, चचा से पहले उसको उठाऊंगा और फेंकूंगा। तो यही हुआ, जो ही तकलीफदेह चीज नजर आई, मैंने दौड़ा, उसको उठाया और फेंक दिया। बस मेरा ये काम करना था
کہ ایک دم فاخذ بیدی، میرے چچا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے یبنا اخی، یبنا اخی، او بھتیجے، ما حملک علی ما صنعت، یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا یا عم، رأیتک صنعت شیئا فصنعت مثلہ، چچا آپ کو تو میں نے دیکھا ہے، یہ کام تو پہلے آپ نے کیا ہے، آپ کو دیکھ کر میں نے کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کیوں کیا؟ اور میں اس طرح کی حدیثیں جب پڑھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے صحابہ کرام اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے شاگردوں کو اس طرح کام دیکھ کر کیوں سوال کرتے تھے؟ سوال اس لیے کرتے تھے آج یہ بچہ ہے، آج بیٹا ہے، کل کو باپ بنے گا، کل کو باپ بنے گا، اور پھر اپنی اولاد کو کہے گا کہ یہ کام یوں کیا کرو، تمہارے دادا یہ کیا کرتے تھے، تمہارے دادا یہ کیا کرتے تھے، میرے چچا یہ کام کیا کرتے تھے، تم بھی کرو۔ یہ اسی طرح کے حوالے دیں گے، جبکہ دین اسلام میں باپ دادے کا حوالہ نہیں چلتا، چلتا ہے تو محمد اور رسول اللہ کا چلتا ہے۔ اس لیے ذہن سازی دیکھو تربیت کس طرح ہو رہی ہے۔ بچے نے کہا چچا آپ کو تو میں نے دیکھا، آپ نے کیا، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، ماکر بن یسار کہتے ہیں میں نے بھی اس سے سوال کیا، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں۔ میں یہ اس لیے کرتا ہوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے من اماتا اذن عن طریق المسلمین، اگر کوئی شخص مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دے جو نقصان پہنچا سکتی ہے، کتبت لہو حسنۃ، اس ہٹانے والے کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ عام نیکی نہیں ہے، یہ عام نیکی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ومن تقبلت منہ حسنۃ داخل الجنہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کو قبول کر لے اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ میں اس لیے کرتا ہوں، اب تو بھی اسی طرح کیا کر، اور تیری بھی نیت یہ ہو اور آگے بتا تو بھی اسی کا حوالہ دے۔ یہ ہے نہیں، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے تابع، آپ کی سنت کے تابع، اور اس میں ہی برکت ہے، اس میں ہی برکت ہے۔ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں تھا، تھی تو نماز نہ۔ صحابی نے دیکھا، اس حدیث کی اصل صحیح بخاری میں ہے، ایک بہت بڑا حصہ سنن نسائی میں، مسند ابو یعلا میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب اس نے سلام پھیرا اس سے پوچھا منذ کم تصلی بہذا، جس طرح تو نے آج نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں۔ آگے سے صحابی نے کیا جواب دیا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حدیث کا حوالہ یاد رکھیں، بخاری، سنن نسائی۔ صحابی نے فرمایا اذن ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ کہ آج تک تو نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا تو جہلیت کی موت مر جائے گا۔ کتنے سال کی نمازیں ہیں؟ آج کے مولوی یا مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا آپ کو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے،
40 साल की नमाजें, फायदा कुछ भी नहीं है। अब दूसरी तरफ भी नसाई का हवाला देता हूं आपको। नबी अलैहि इस्लाम का फरमान है, मन तवज्जा कमा उमिरा व सल्ला कमा उमिरा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक वुजू करके, कौन फरमा रहे हैं? नबी अलैहि इस्लाम। सुन्नत के मुताबिक जिस तरह हुक्म दिया गया है वुजू करने का, उस तरह अगर कोई वुजू कर ले और जिस तरह हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक उसी तरीके पर नमाज पढ़ ले, तो इसी एक नमाज की बरकत से अल्लाह मादी के सारे गुनाह माफ कर देता है। आप जरा तकाबुल करें, एक तरफ 40 साल की नमाजें और एक तरफ एक नमाज, उनका कोई फायदा नहीं। इससे मादी के गुनाह माफ हो गए। इन दोनों में फर्क क्या है? ये अपने तरीके की नमाज है, ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा के तरीके की नमाज है। नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के मुताल्लिक कि साल भर से रोजे रख रहा है, साल अपनी मर्जी से साल हो गया रोजे रख रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ला सामा मन सामन अबद। अब्दुल्ला, एक रोजे का भी फायदा नहीं है, जो पूरा साल रोजे रखे कोई फायदा नहीं। इधर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 रोजे रखता रहे, अय्यामुल बीस के, चांद के लिहाज से 13, 14, 15, हर महीने 3 रोजे रखता रहे, अल्लाह पूरे साल के रोजों का सवाब दे देगा। एक तरफ साल के रोजे फायदा कुछ भी नहीं, एक दूसरी तरफ हर महीने के 3 रोजे पूरे साल के रोजों का फायदा। इनमें फर्क क्या है? वो अपनी मर्जी के रोजे, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह की तरीके पर रोजे हैं। असल दीन यही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस नुक्ते को ज़हननशीन कर लें। नबी अलैहिस्सलाम का ही तरीका, आपका ही फरमान, आपकी इत्तिबा, ये दीन है। नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 12 मुजाहिद देकर मक्का की तरफ रवाना किया, मक्का मुकर्रमा की तरफ। किनको? अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये नबी अलैहिस्सलाम के महज सहाबी भी नहीं है, गहरे दोस्त भी हैं, लाडले दोस्त हैं। रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम प्यार करते हैं अब्दुल्ला बिन जहश से। ये फूफी के लड़के हैं, फूफी जात भाई है। अब्दुल्ला बिन जहश फूफी जात भाई, इस्लाम से प्यार भी है, दोस्ती भी है, याराना भी है, सहाबी भी। नबी अलैहिस्सलाम ने 12 मुजाहिद देकर इनको मक्का की तरफ रवाना किया और नबी अलैहिस्सलाम ने एक खत भी दिया और फरमाया कि अब्दुल्ला, मक्का की तरफ सफर को जारी रखो और 2 दिन जब गुजर जाएं, सफर करते करते 2 दिन गुजर जाएं, उस वक्त मेरे खत को खोल के पढ़ना है। 2 दिन से पहले मेरा खत नहीं खोलना। 12 मुजाहिद को लेकर चल पड़े। सफर करते करते जब 2 दिन हो गए, खत को खोला। खत में लिखा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुल्ला, सफर को जारी रखो हत्ता के वादी नखला आ जाए। सफर को जारी रखो हत्ता के वादी नखला आ जाए। जब वादी नखला आ जाए, वहां रुक जाओ, वहां कुरैश का एक काफिला आएगा, उस काफिले की निगरानी भी करो और मुझे इत्तला दो। अब चल पड़े, वादी नखला पहुंच गए, साथियों को बिठा लिया कुरैश के काफिले के इंतजार के लिए। अकल नहीं मानती, यहां काफिला कैसे आएगा, कैसे आएगा, किस तरफ से आएगा? लेकिन ईमान मानता है कि काफिला आएगा, इसलिए कि काफिले की इत्तला दी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने, जो कि नाते के वही आएगा। कुछ दिन गुजरे, देखा कि कुरैश का काफिला पहुंच गया है और काफिले ने मक्का की तरफ रुख कर लिया। अब इन्होंने कहा कि वक्त कम है, अगर नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला देता हूं, ये काफिला हरम में दाखिल हो जाएगा,
پھر میں اس پہ حملہ نہیں کر سکوں گا، یہ تو حدود حرم میں چلا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس قافلے کو اگر کچھ نہیں چھیڑتا تو آنے کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ اطلاع کس چیز کی دوں گا؟ اگر اس پر حملہ کرتا ہوں تو ایک نقصان یہ ہے کہ رجب کی تاریخیں چل رہی ہے، اور رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس میں پہل نہیں کرنی۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک رجب بھی ہے۔ سوچا رکتا ہوں، قافلہ جاتا ہے، حملہ کرتا ہوں، رجب کا مسئلہ جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے جو آخر بھیجا ہے حملہ کرتا ہوں، یہ دشمن ہے، یہ بدترین دشمن ہے۔ قافلے پر حملہ کیا، قریش کے قافلے کا ایک بندہ مر گیا، 2 قیدی بن گئے، سارا مال غنیمت مجاہدین کو لے کر مدینہ پہنچ گئے کہ نبی علیہ السلام شاباش دیں گے۔ آ کر بتایا کہ اس طرح میں نے حملہ کیا، ایک مر گیا، 2 یہ قیدی ہیں، مال کا ڈھیر ہے، اسی غنیمت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش اپنے دوست صحابی سے چہرے کو پھیر لیا، فرمایا کہ عبداللہ میں نے قافلے کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، حملے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میں کچھ کہوں تم کچھ کرو اور سمجھتے ہو کہ یہ خیر کا کام کر لیا، اجر کا ہے۔ اسی وقت نبی علیہ السلام نے جو ایک کافر ان کے ذریعے مرا تھا اس کی دیت میرے محمد الرسول اللہ نے ادا کی، دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا، اور میں کہ جاؤ تمہارے اس مال کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، میں کچھ کہوں تم کچھ کرو۔ غور کیجیے، صحابہ کرام پہ سخت طاری ہو گیا۔ عبداللہ بن جہش روتا رو نہیں سکتا تھا، کیا ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی، آنکھیں کھل گئی کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ دین اپنے جذبات کا نام نہیں ہے، دین نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا نام ہے۔ حتیٰ کہ دن گزر گئے، آخر اللہ نے سورہ بقرہ کی جب آیتیں نازل کی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ کام باقی جو کیا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑے مجرم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں اور توحید سے روکتے ہیں، اور قتل سے بڑا فتنہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ قتل فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ اس سے بڑا ہے جو فتنہ مکہ کے کافروں نے پھیلایا ہوا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، آج اس دین کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ اتباع نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا غلطی ہے۔ نہیں، وہاں میرا فی سنت، یہ دوسرا کام ہے۔ کوئی بھی کام کرو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف کب پہنچے گی؟ ہاتھ سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا زبان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاتھ کی تکلیف کے زخم بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم لگتے ہیں وہ زخم نہیں بھرتے۔ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ مجلس میں لگا کر اپنے بھائیوں کی غیبتیں کریں گے۔ غیبتیں کریں گے نا، مجلس لگائی ہوئی ہے، جو بھائی نہیں ہے اس کا آپریشن ہو رہا ہے، وہ تو فلاں ہے سعودی، اس کے اندر تو یہ ہے فلاں۔ غیبت غیبت، آج غیبت کی بیماری تو ایسی ہے، ایسی پھیل چکی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائیاں بیان کرنا جو برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی مسلمان بہن کی غیر موجودگی میں بہنیں مجلس لگا کر اس کی وہ خامیاں اچھال لیں جو اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں، اس کا نام غیبت ہے۔
اسلام نے کیا کہا ہے؟ اگر کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہو تو اس کو اکیلے بلاؤ اور اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں مجلس لگا کر اس کو ذلیل نہ کرو، ذلیل نہ کرو، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے اس کا منہ بند کرو۔ من ذبح، نبی اسلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے اور کسی کی برائیاں ہو رہی ہیں اور کوئی ہمت کرتا اور کہتے بھائی دیکھو اگر یہ اس کے اندر برائی ہے اس کو جا کے بتاؤ، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، یہ مجلس اس لیے نہیں ہے۔ اگر یہ برائی اس کے اندر ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، ہوگا جاؤ اس کو سمجھاؤ، خبردار اس طرح کی بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ اسلام فرماتے ہیں یہ جملہ جو کہہ دے گا کان حقا علی اللہ ان یؤتیہ من النار، اللہ کا اب حق ہے کہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے، کہ اس نے ہمت کی، غیبت بھی نہیں کی بلکہ غیبت کرنے والوں کے منہ کو بند کیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہے، دکاندار تھے، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا میری دکان پر وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جو غیبت نہ کرے گا نہ غیبت سنے گا، نہ میں غیبت کروں گا نہ میں غیبت سنوں گا۔ آج بیماری عام ہے، بیماری عام ہے، غیبتیں ہی غیبتیں، غیبتوں کے انباء اور جن کی برائیاں کی جاتی ہیں، اگر وہ شخص اچانک کہیں سے آ بھی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی تیری تو عمر بڑی لمبی ہے، تیری بڑی عمر ہے، تیرے کو ہونے ایسا یاد کیتے، تیرے کو تو ہونے ایسا یاد کیتے، تیری بڑی لمبی عمر ہے۔ عمر کے ٹھیکیدار بھی تو ہم ہیں نا، جس کو چاہے بڑھا دے، عمر بڑھا دی، ابھی تو تجھے تیرا ذکر خیر ہو رہا تھا، کون سا ذکر خیر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ظلم ہے، زیادتی ہے، زیادتی کی انتہا ہے۔ اچھا اس کا نقصان نہیں، کیوں؟ جس کی تم غیبت کرتے ہو اس کو اطلاع تو پہنچ جائے گی نا، ایجنسی کے ذریعے، میڈیا کا دور ہے، وہ صبر کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تمہارا نقصان کیا ہے؟ سنو، تمہارا نقصان کیا ہے؟ غیبت کرنے والوں، خواتین بھی نوٹ کریں، تمہارا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قرب الیہ، قرب الیہ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس شخص نے دنیا میں فلاں اپنے بھائی کی غیبت کی تھی، اس خاتون نے فلاں بہن کی غیبت کی تھی، اب میری اپنی قدرت ہے، اپنی قدرت سے میں جس طرح جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کی غیبت ہوئی تھی اس کے گوشت کو اس کے آگے رکھ دے گا، کس طرح رکھے گا یہ اللہ جانتا ہے، حدیث میں آ گئی ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے گوشت کو رکھ دے گا اور حکم کا کل ہو کما کنت تاکلہ فی الدنیا، کھا اس گوشت کو۔ اب آگے حکم ہوگا نہ چاہتے ہوئے فَيَأْكُلُهُ، یہ اس گوشت کے جو ہی منہ لگائے گا فَيَقْلَهُ، اس کے چہرہ اتر جائے گا، شکل بدل جائے گی، شکل بدل جائے گی، اب وہ کتے کی ہو جائے یا خنزیر کی ہو جائے، شکل بدل جائے گی۔ فَيَصِيحُ، اور جو شکل بدلے گی اسی طرح یہ چیخے گا، چلائے گا، بھونکے گا۔ بتاؤ آج مزے لے لو، غیبتیں کر کے مزے لے لو، ایک نقصان تو یہ ہے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب، اس کو نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، پڑھ لے، پڑھے گا، کہے گا یا رب این حسنات قضا و قضا، اے اللہ میں نے اپنا نامہ اعمال پڑھ لیا ہے، تیرے فرشتوں نے کمال کیا، دنیا کے اندر چھپ کر اگر رائی کے دانے کے برابر میں نے کوئی گناہ کیا تھا تیرے فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، رات کے گناہ، دن کے گناہ، چھوٹے بڑے سب لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرا اعتراض یہ ہے این حسنات قضا و قضا، میں نے کچھ نیکیاں بھی کی تھی، وہ کہاں ہیں؟ جب انہوں نے ایک طرف یہ سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، نیکیاں بھی تو لکھتے ہیں، نیکیاں کہاں ہیں؟ اپنی نیکیاں گنوائے گا، موٹی موٹی نیکیاں، وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ روزے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمہارا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ قربانی بھی ہو سکتی ہے،
حج بھی ہو سکتا ہے. یہ نیکیاں کہاں گئی میری؟ ایک بھی نہیں ہے. جواب کیا ملے گا؟ انہا قد محیت بے اختیابک الناس. جی ہاں تیرے پاس نیکیاں تھیں، تیری نیکیاں تھیں، لیکن تیرے اندر ایک بیماری تھی، تو غیبت کرتا تھا. نماز تو نے پڑھ لی، باہر نکلا، غیبت شروع ہو گئی. اس غیبت کی وجہ سے ہم تیری نماز کو برباد کر دیتے ہیں. روزہ رکھا، غیبت کی، روزہ برباد. اعتکاف کیا، غیبت کی، اعتکاف برباد. صدقہ خیرات کیا، غیبت کی، صدقہ خیرات برباد. تلاوت کی، غیبت کی، برباد. تو غیبت سے باز نہیں آیا، میرے فرشتے تیرے ساری نیکیاں تباہ و برباد کرتے رہے. آج قیامت کے دن ہیں، نیکیوں سے خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہیں. کیا رہا؟ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آج کون مسلمان ہے جو ہم سے خوش ہے؟ ہمسایہ ہم سے پریشان، ہمسایہ ہم سے پریشان. ہمارے گھر کا ماحول، اگر وہ دروازے پر دستک دے اور کہے کہ بھائی یہ ذرا آواز کو ذرا کم کرو، میرے بچہ بیچارہ بیمار ہے، ابو بیمار ہیں، ذرا آواز کو کم کرو. وہ کہتے بھائی یہ ہمارا گھر ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں، ہمارے گھر سے ہمیں کون منع کرتا ہے؟ ہمسایہ ہم سے پریشان، گاہک ہم سے پریشان، ہر بندہ پریشان ہے. کیا فائدہ؟ یہ کیا دینداری ہے؟ فرمایا کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جو حلال کھاتا رہے، سنت کے مطابق کام کرتا رہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ یقین کر لے وہ جنت پہنچ گیا ہے. اللہ ان تینوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واخر الحمدللہ رب العالمین.